والصلاة على سيدنا الأولين والآخرين وخير الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا أحمد المصطفى محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأشياخه وأوليائه خصوصا منهم وعلى سؤالهم وذلكم عليه سيدنا ومحمدنا وصلنا وسلم وسلم برحمة الدين شيخ الخالد الجيلاني والصلاة التسليم رضي الله تعالى عنه سيدنا ومرشدنا خالد سيدنا خالد معين الدين الشيخ الجليل رضي الله تعالى وعلى جميع مشايخنا وآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا الذين شهدوا مولانا محمد وعلى الجود والكرم من بين العلم والفضل والحكم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأشياخه وأتباعه وليائه الكافرين بكل معروف والسلام عليكم الطيبات والطيب كثيرا دائما أبدا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ نشست تک ہم 110 آیات کی تلاوت کر چکے تھے. ابھی آیت 111 سورہ بقرہ کی چل رہی. بسم اللہ الرحمن وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا. یہ یہودی اور یہ نصرانیوں کا جو دعوت ہے کہ وہ جنت میں سوائے اس کے کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں، یہ ان کی جو ہے خواہشیں ہیں، جو ان کی جو ہے نفسانی باتیں ہیں. یہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. یہ آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود کا یہ کہنا تھا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ فقط نصرانی داخل ہوں گے. نصرانی بولے تو عیسائی. اور یہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو جو ہے جو ایمان لا چکے تھے، جو لوگ ایمان اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو دین سے جو ہے پھر دوبارہ راغب کر کے اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے، اپنی طرف ان کو بلانے کے لیے یہ ان کی ایک نئی چال تھی. یہ کہتے اور اس امید پر پیش کیے تھے کہ انہوں نے یہ دعوے، یہ شبہات پیش کیے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں کچھ تردد ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین میں جو ہے کچھ شک پیدا کر دے، ان کے دین میں کچھ شک کہ بھائی تم اسلام لانے کے باوجود، تمہارے پاس نبی ہونے کے باوجود جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، تم لوگ نہیں جا سکیں گے. اس طریقے کے جو ہے جھوٹے دعووں سے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح ان کو جنت سے مایوس کر کے اسلام سے پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا غرور، یہاں پر جو ہے ان کے غرور کا بیان ہو رہا کہ اتنا ہونے کے باوجود کہ ان کی طبیعتوں میں جو تکبر اور جو غرور جو ہے کس درجے کا تھا. وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. اچھا، سورہ مائدہ میں بھی ان کا یہ قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. جیسے یہودی نصرانی فرما دینے کی وجہ سے موسیٰ یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
असलानी उनको खुदा बना दिए, वजीब व गरीब उनके और इसके महबूब हैं। इसके जवाब में कुरान करीम ने कहा कि फिर तुम पर क़यामत के दिन अज़ाब क्यों होगा। इसी तरह पहले गुजरा के इनका दावा ये भी था कि हम चंद दिन जहन्नुम में रहेंगे। इससे पहले आयत में उसका जिक्र हो चुका था कि वो लोग जो है ये बताते थे कि हम लोग सिर्फ चंद दिन जहन्नुम में रहेंगे, फिर उसके बाद हमारे लिए ठिकाना जन्नत है। इसके जवाब में इरशाद बारी ताला हुआ कि ये दावा भी महज बेदलील है, कि इनका ये दावा भी झूठा है क्योंकि हम सब मामला हमारे पास है और हम इनके अमाल से वाकिफ हैं। इसी तरह यहाँ इनके दावे की तरकीब जो है उसका इनकार हो रहा है और कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हैं तो दलील पेश करो। अगर जो दावा है तुम्हारा तो फिर उसकी दलील पेश करो। उन्हें आजिज़ साबित करके उन्हें मजबूर कर दिया गया कि जब तुम दलील नहीं तो फिर कोई दावे की कीमत नहीं रहती। दावा जो है बगैर दलील के दावा नहीं माना जाता। फिर फरमाया कि हाँ, जो कोई भी खुदा ताला का फरमाबरदार हो जाए उसके बाद यही आयत है। दरअसल ये आयत जो है नजरान के जो है वफद के हक में नाजिल हुई थी। उसके बाद की आयत है बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ खुदा के सामने झुका दे, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ खुदा के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। इस पर ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई उदासी, कोई गम। तो यहाँ पर जो है एहसान के साथ होने वाली इबादत का बयान। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि एक दिन हम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी हमारे पास दरमियान में आया जिसका लिबास नहायत साफ सुथरे और सफ़ेद कपड़ों पर मुश्तमिल था और जिसके बाल नहायत सियाह चमकदार काले चमकदार थे। इस आदमी पर न तो कोई सफर की अलामत थी, यानी कोई सफर की जब आता तो कोई थकन वगैरह महसूस रहती, तो बोले किसी किस्म की कोई थकन की कोई किस्म की उसके ऊपर अलामत नहीं थी और ना हमने से कोई इसको पहचानता था, जिसका मतलब ये था कि ये कोई मुकामी आदमी हो या किसी का मेहमान भी नहीं था। बहरहाल वो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से अपने घुटने मिला दिए और फिर इसने अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों को रख लिए, जैसे एक सआदतमंद शागिर्द अपने जलील कदर उस्ताद के सामने बादब बैठता है और उस्ताद की बातें सुनने के लिए हमदर मुतवज्जह हो जाता है। इसके बाद इसने अर्ज किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इस्लाम की हकीकत से आगाह फरमाइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम इस हकीकत का एतराफ़ करो, तुम इस हकीकत को जान लो, इस हकीकत का यकीन कर लो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर तुम पाबंदी से नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़ाहिरा मयसर हो तो बैतुल्लाह का हज करो, अगर इस्तिताअत हो तुम्हारे पास तो हज करो। इस आदमी ने ये सुनकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। अब सवाल यह है कि सवाल करने वाला सवाल करता और फिर जवाब मिलने के बाद में जवाब की तस्दीक करा कि हाँ आपने सच फरमाया, तो ये सहाबा के लिए भी अजीब हो गरीब होता कि भाई सवाल करता और जवाब ले लेता और बोलता कि जी शुक्रिया
مگر جواب کی تصدیق بھی کر رہا کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب لینے والا وہ جواب پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی ایک لائن آدمی کی طرح پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے جیسے ان کا ان باتوں کو پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے، پہلے اسلام کی حقیقت بیان فرمائیے، اس کے بعد بولے کہ ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، یعنی جو چیز زبان سے اقرار کرنے کا نام اسلام ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور اس بات پر یقین رکھو کہ بھلا برا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نبی سے تقدیر کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، اور جیسا وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا اچھا اب مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ واحد تقریباً حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام بشکل انسان جیسے ہوتے وہ جبرائیل علیہ السلام جس کا بیان ہوا کہ وہ ایک عجیب شخص آیا سرکار کے سامنے بیٹھ گیا اور سرکار کے ساتھ سوال جواب اس طریقے سے کر رہے تھے، تو دراصل وہ جبرائیل علیہ السلام سے آگے آپ کو پتہ چلے گا اس بات کا۔ تو یہ حدیث احسان بھی کہتے ہیں۔ اب اسلام کے بارے میں پوچھ لیے، ایمان کے بارے میں پوچھے، اس کے بارے میں پوچھے کہ بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو دیکھنا امکانیات میں ہو۔ اگر یہ کوئی بولے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اب یہ حدیث کے خلاف بات ہو جائے گی، کیونکہ سرکار اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ مشکات اور دوسرے کتابوں میں بھی جو ہے اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ احسان کا بڑا درجہ بتایا گیا۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور خلق میسر نہ ہو سکے، اور اگر تمہارے نصیب میں ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب علماء کرام اس میں اس کے دو معنی لیے کہ خود اللہ کو دیکھنا وہ مشاہدہ ہے، اور اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ مراقبہ ہے، اور یہ آسان ہے ہر ایک کے لیے۔ پہلا درجہ بہت مشکل ہے، پہلا درجہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے واقعات میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال استغراق کی کیفیت میں تھے، تو دراصل وہ اس جلوے کے دید سے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جلوہ جب ان کے سامنے تھا تو وہ مشاہدے میں اتنے مصروف رہے کہ انہوں سالوں دنوں مہینوں گزر گئے، ان کو جو ہے پھر اپنے ہوش میں واپس آنا ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ دیدار سے ہٹنا ان کی طبیعت نہیں چاہتی۔ وہ تو مشاہدہ ہے، مشاہدہ یعنی آنکھوں سے دیکھنے کو مشاہدہ ہوتا، تو وہ دیدار میں یہ ایمان کا قابل درجہ ہوا۔ اور اس کے لیے ناقص درجہ جو آپ کے ہمارے لیے میرے آقا آسان فرما دیے، وہ یہ بولے کہ کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ ہر معمول کم سے کم درجے کے ایمان رکھنے والے کے لیے یہ بات آسان ہو گئی سمجھنا کہ اللہ میری طرف دیکھتا ہے۔ اب اگر اس طریقے سے آپ عبادت کریں گے تو وہ آپ کی عبادت
اخلاص کے ساتھ ہوگی۔ اسی وجہ سے سرکار پیران پیر غوث حضرت دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائے کہ توحید تمہارے دروازے پر کھڑی ہے اور شرک تمہارے گھر میں ہے، تم منافع ہو۔ اسی حدیث کی تشریح ہو جاتی وہ بات بھی ہے۔ کیا مطلب کہ تم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہو، توحید تمہارے دروازے پہ کھڑی در یہ دروازہ ہے، تو اس سے تو تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اور مگر اسی وقت جو ہے ہزاروں معبودوں کو اپنے گھر میں چھپا رکھتے ہو، یہ گھر ہے۔ تو فرمایا کہ توحید دروازے پہ کھڑی ہے اور تمہارے گھر میں شرک ہے، اس لیے کہ ہر خواہش ایک معبود ہوتی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کہ اے اللہ میں تمام کائنات سے ہاتھ اٹھا لیا، ہر بات سے ہاتھ اٹھا کے مولا میں تیرے ہاتھ تازہ رجوع ہو گیا، انی وجہ تو وجہ کا للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اللہ اکبر۔ وعدہ کیا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ہر چیز سے بے رغبت ہو کے، ہر چیز سے قطع تعلق ہو کے، ہر بات کو چھوڑ کے، اور اب صرف اور صرف میں تیرے حضور حاضر ہو گیا۔ مگر اسی وقت ہزاروں معبود آپ کے قلب میں بس گئے۔ اب ہر خواہش ایک معبود ہے، بیوی، بچہ، گھر، دار، نوکری، چاکری، ملازمت، گاڑی، جو جو خواہش ہیں، تو وہ تمام اسی وقت آپ کے ساتھ، وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو بولے جب تک یہ کیفیت سے تم دور نہیں ہوں گے تو اخلاص کی منزل میں داخل نہیں ہوں۔ اس لیے کہ کم سے کم تم اسلام کا داخلہ تو حق ادا کر دو کہ جو بات تم زبان سے بولے اس کا عمل کرو۔ جب تم اللہ سے بولے کہ میں سب چیز بھول کے، سب چیز کو چھوڑ کے تیرے حضور حاضر ہوا، تو کم سے کم وہ کیفیت کے حامل ہو کے تو نماز کے لیے آ جاؤ۔ اسی لیے اب جو تم عبادت کر رہے ہو انشاءاللہ بے شک اس کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بارگاہ رحمت سے آپ کو دے دے گا، مگر وہ نفاق ہے، وہ اخلاص نہیں۔ اخلاص کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جو بولے اس کے ساتھ عمل کرو۔ جب اللہ کے حضور حاضر رہو تو ہر خواہش کو نکال کے کونے میں رکھو، اس وقت میں اللہ کے ساتھ ہوں، اگر کوئی چیز میرے کو دنیا میں اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اور یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، صرف اس کو آپ اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی بات ہے۔ مگر چونکہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سنے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی سنے ہیں کہ یہ کتاب الہی ہے، نبی کے بارے میں سنے، جبرائیل کے بارے میں سنے کہ یہ فرشتے ہیں، یہ قرآن کتاب لائے، اور یہ جب تک سنی ہوئی باتیں ہیں تو اسی لیے ہمارے اوپر اس کا اثر زیادہ نہیں ہو رہا۔ اب اس کے اثر کے لیے آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایسا کام جو آپ کے بزرگوں کو پسند ہے، مثلا کے طور پہ آپ کسی دوستوں کے ساتھ پڑے تھے، سگریٹ وغیرہ پی رہے، گپ بازی کر رہے، کوئی ایسی حرکتوں میں، اگر آپ سے کوئی پیچھے سے بول دے کہ بھائی تمہارے والد آ رہے ہیں، تو اچانک، حالانکہ آپ والد کو نہیں دیتے، مگر خالی اخبار کے اوپر، اطلاع کے اوپر کہ والد آ رہے ہیں، بڑے بھائی آ رہے ہیں، تو آپ کو پھینک دے کے جو ہے آپ اس طریقے سے کوشش کرتے کہ میں کچھ نہیں کھڑا ہوا تھا۔ آپ اس میں کام کر رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی، جمائی آ رہی، کوئی پیچھے سے بولا کہ دیکھو باس آ رہا، تو نوکری جانے کے خوف سے تندرستی آ جائے طبیعت میں، پھٹ سے جو ہے سیدھے ہو کے نہیں ہے تو کام جو ہے کاغذ پہ جو ہے نظر رکھا کہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے کہ میں کام کروں، تو کہیں مار کے ڈر سے، کہیں ملازمت کی نوکری کے خوف سے، کہیں عزت کے خوف سے، آپ صرف اطلاع کے اوپر آپ اچانک جو ہے تندرستی طبیعت میں آ جا رہی، تو یہ خدا کے حضور کھڑے رہنے کے بعد میں یہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ جب دنیاوی معاملات میں آپ، حالانکہ وہ بابا پیچھے سے آ رہے یا نہیں آ رہے تھے، کوئی نہیں، آپ نہیں دیکھتے تھے، مگر اطلاع کے اوپر آپ تندرستی آ گئی، وہ جنرل باس آپ کا آپ کو دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا، مگر کوئی ساتھی بولا کہ وہ انہیں تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، لہٰذا آپ تندرستی آ گئی۔ تو دنیاوی نقصان کی وجہ سے جب دنیا آپ کے بدن میں اتنی تندرستی اور اتنا اخلاص پیدا ہو سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک دو جہاں ہے، جو ہماری ہر چیز پہ قادر ہے،
تو جب وہ آپ کے اوپر نظر کرا ہوا ہے، جب وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کی طبیعت میں وہ اخلاص کا وہ درجہ کیوں نہیں پڑتا؟ اسی لیے بولتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب اذان سنتے تو آپ کی جو ہے یہ دانت کانپنے لگتے ہیں، حالت آپ کی ایسی ہو جاتی۔ تو لوگ پوچھتے کیا؟ تو بولے جو امانت میرے کو دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کا حق آ گیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا پورا جسم کانپنے لگتا، ایسی کیفیت ہو جاتی کہ جب آپ آگے بڑھتے تو میرے گھر والوں کو یہ خوف ہو جاتا کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، جا کے آپ کو تھام لیتے اور پوچھتے کہ بھائی آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی؟ تو بولے کس کے حضور مجھے جا کے کھڑے نہ ہے، وہ خوف سے میری یہ حالت ہوئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے نہ ہے جا کے۔ تو اب آپ جانیے کہ ہم لوگوں کی جو کیفیتیں ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی آپ کو کسی کمشنر کے پاس یا ایم ایل اے کے پاس یا ایم پی کے پاس یا منسٹر کے پاس یا کوئی بڑے دوست کے پاس دعوت ہے، تو آپ کوشش یہ کرتے کہ بھائی اچھے سے اچھے کپڑے ہو، اور جو ہے ہر طریقے سے اس کی جو ہے بناؤ سکھاؤ پورا، کیونکہ وہ محفل کے حساب سے آپ کو پیش اپنے آپ کو جانا ہے، ورنہ اگر محفل میں میری عزت اگر ان کے کپڑے وہ محفل کے لحاظ سے نہیں رہیں گے، اگر میرے بال وغیرہ صحیح بنے ہوئے نہیں رہیں گے، شاید میرے کو وہ محفل میں وہ مقام نہیں ملے گا۔ تو وہ مقام حاصل کرنے کے لیے وہ دعوت اپنے آپ کو وہ دعوت کو سوٹیبل بنانے کے واسطے آپ کا کتنا بناؤ سنگار کرتے آپ کو۔ اب خدا کے گھر جانے کے لیے بناؤ سنگار کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کے گھر میں یہ نہیں بولو کہ آپ دیکھو کہ اب دل کا بناؤ سنگار کرنا، وہاں جہاں دنیا میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کا ظاہری بناؤ سنگار ہے، تو جب اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو جیسے ظاہر میں بدن کو صاف کیا جاتا اسی طرح خلق کو بھی اس طریقے سے آپ پاک صاف کر لو، تاکہ وہ جب اپنے گھر پہ نظر ڈالے تو اس کو بھی یقین ہو جائے کہ میرا گھر جو میرے بندے کے پاس میں رہنے کی جگہ ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہے، اس کو بھی آلودگی نہیں رکھا ہو۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے کوئی جگہ متعین نہیں فرمایا، وہ فرمایا کہ میں زمین و آسمان میں ہر جگہ ہوں، حتیٰ یہ کہ اگر کوئی یہ بولے کہ اللہ مسجد میں ہے تو وہ ملحد ہو جاتا، اس لیے کہ بے شک مسجد اللہ کا گھر ہے، مگر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ مسجد میں ہی ہے، وہ مسجد میں بھی ہے، مسجد کے باہر ہر جگہ ہے، مگر قلب مومن کے بارے میں اللہ فرمایا کہ میں قلب مومن میں رہتا ہوں۔ تو وہ اتنی بڑی عظیم آپ کو جو ہے نعمت سے نوازا کہ اگر مسجد سے بھی اگر کوئی چیز افضل بتایا تو وہ ہے مومن کا قلب۔ تو جب وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے تو گھر کو کتنا صاف رکھنا پڑتا، کتنا اس کا احتیاط کرنا پڑتا۔ تو لہٰذا جو ہے جب کم سے کم جب اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، جب اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو اس وقت اپنی کچھ خواہشات کو، اپنی تمام خیالات کو آپ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس کے اوپر آپ کہیں گے یہ بڑا کام ہے کیونکہ یہ وسوسے ستاتے، تو اس کے اوپر بھی حدیث شریف ہے کہ اب کیونکہ وسوسے اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں پورے قرآن پڑھا کے جب ختم کرا تو وسوسوں کو ختم کرا۔ کتنی حسد اور وسوسے یہ کتنی خطرناک بیماریاں ہوں گے کہ پوری قرآن ختم کرنے کے بعد میں آخری سوروں میں آپ کو بتایا قل اعوذ برب الفلق، اس میں حسد وغیرہ کا ذکر، قل اعوذ برب الناس، اس میں وسواس کا ذکر۔ تو یہ شیطانی باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ وہ شیطان کے آپ کو ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو وہ آپ کو اپنی طرف رغبت کرے گا، اپنی اللہ سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا، مگر ایمان والا عقل وہی ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر کے، اس چیزوں پہ قابو کر کے اس کو جو ہے اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دے۔ اسی لیے جب سرکار ایک صحابی آ کے بولے یا رسول اللہ مجھے وسوسے بہت ستاتے، اور خصوصاً جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ تو انسانی ہے ویسی، اسی لیے یہ امتحان کا یہ جو دنیا ہے ہمارے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ باہر جائیں گے، اگر آپ کا دن سے بولیں گا کہ بھائی 1000 روپے کا جو ہے ڈنر کر لیں، وہ 2000 کا بشٹ خرید لیں، تو یہ آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے،
مگر آپ کا دل اندر سے بلا کر 1000 روپये کسی فقیر کو دے دیں تو 10 مرتبہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے. 10 مرتبہ آپ سوچتے کہ بھائی 1000 دوں یا 500 کی عدد کرتا یا 100 کی عدد کرتا. تو یہ کیا ہے کہ کیونکہ نیکی سے جو ہے ہمیشہ جو ہے شیطان آپ کو دور رکھنے کی کوشش ہے. تو یہ وسوسے آپ کو ہمیشہ ستاتے رہیں گے. تو ایمان والا خلق جو ہے ان چیزوں کے اوپر اپنا قابو پا لیتا. تو جب سرکار سے آگے صحابی بولے یا رسول اللہ مجھے وسوسے ستاتے ہیں تو اس کے جواب میں سرکار بولیں گے ایمان کی علامت ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. کیوں کہ تم خدا کے ساتھ ہونے کی، جب تم خدا کے ساتھ دوستی کی کوشش میں جب آگے بڑھتے ہو تو یقیناً وہ تم کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تمہارے ساتھ چلتے رہے گا. اور ایمان والا خلق ہوتا ہے کہ وہ اس پر قابو پائے. اس لیے کہ جو برا آدمی ہے اس کو کیا وسوسے سمجھ وہ خود وسوسوں کا منبع بن کے بیٹھ گیا. وسوسے تو جوائیں ہوں گے جب نیکی کا جذبہ ہو، جب نیکی کا خیال ہوا تو وسوسے ستائیں گے. جب برائی ہے تو وسوسے کا سوال یہ ہے کہ وہ تو جامع پورے وسوسوں کا جو ہے بھنڈار بن کے بیٹھا ہوا. تو اسی طریقے سے یہ حدیث احسان ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو. آپ یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، ایک لمحے کے لیے بھی، اگر آپ کی ایک نماز میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے اور میں اپنے رب کا جو ہے کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ آپ کے لیے بہت فائدے کی بات ہے. شاید ہماری بخشش کے لیے کافی ہے، ہماری بخشش کے لیے. کیونکہ ایک لمحہ کا بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع ہونا وہ آپ کے لیے عمر بھر کی عبادتوں سے جو کہ اوپر جو بھی حاوی ہو جائے. تو عبادت اتنی جب آپ کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جب تمام کرتے ہیں، تو ہر وقت یہ خیال رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور وہ میرا مالک میرے پہ نظر کیے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اب ہم لوگ برائیوں میں یہ کیوں ملوث ہوتے، کیونکہ ہم لوگ صرف سنے ہوئے ہیں کہ اللہ دیکھتا، اللہ ہے، یہ اخبار ہے ہمارے پاس. تو اسی لیے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی اتنی جو ہے توفیق نصیب نہیں ہو رہی. جب وہ چیز کو آپ محسوس کرتے جائیں گے، جب ہمیشہ غور کرتے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز کا آپ کو اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھے گا. پھر اس چیز کو جو ہے آپ کو سمجھنے اور خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدے کی توفیق عطا کرے گا. اب یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. حدیث شریف ہے نا کہ پہلا درجہ کیا ہے کہ بندہ یہ یقین کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے کہ یہ ایمان کی حقیقت اور اس احسان کا ظاہری معنی ہے. حدیث ایسا جو بولا نا، احسان کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ احسان ہے، اسلام ایمان کے بارے میں جانتے ہیں، احسان کے بارے میں نہیں جانتے. اور صوفیہ کا پورا دار و مدار احسان، تصوف کا نام ہی احسان ہے. جب تک کہ کوئی احسان کے اوپر عمل نہیں کرتا وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا. اور ان کے پورا دار و مداری جو ہے اسی حدیث کے اوپر اور ان کے حدیث کے آخری حصے کے اوپر ان کا دار و مدار ہے کہ یا تو میں تیرے کو دیکھتا ہوں یا تم مجھے بھی دیکھتے بیٹھ. دو ہی کام اچھے ہیں، یا خود نظر آ جائے یا میری آنکھیں کھول دے. تو اب یہ بات کیسا ممکن ہے؟ تو بولے احسان کا باطنی معنی وہی ہے جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کنت سمعہ و بصرہ. یہ حدیث یہ جو ہے حدیث قدسی ہے. یہ کیا مطلب؟ میں بندے کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں. کہ وہی بندہ کیسا دیکھ سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ خود بن گیا کہ تو نیت کر، اس کے بعد میرے حوالے کر دے. کیوں کہ میں تیرے کان بھی بن جاتا ہوں، میرے آنکھ بھی بن جاتا ہوں. اب اس کے اوپر بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. غلط حدیث سے اس سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا
کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث قدسی ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ اگر آپ جیسے مثال کے طور پہ ایک وقت ایک بحث ایسی ہو رہی تھی کہ لوگ بولے کہ اللہ ایک ہے، کیسا ہے؟ تو بعض لوگ جذبے میں غصے میں آ کے اٹھ کے بولے کہ بھائی خبردار ایسی بےہودی باتیں نہیں کرنا، بولے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ایک ہے، اب اس میں ہم کو تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی بےہودہ باتیں کر کے ایمان ضائع نہیں کرنا اور بیٹھے بیٹھے شک و شبہات میں ایمان کو نہیں ڈالنا۔ اب وہ بات بھی چل رہی تو میری طبیعت جو ہے مذاق تو رہا، بابا اگر ہم آپ کو ثابت کر دیں اللہ ایک ہے تو کیا کریں گے آپ؟ بولے آپ ثابت کریں گے، بڑا دلیل کے ساتھ ثابت کر دیں گے اللہ ایک کیسا ہے؟ تو بولے فرمائیے، بولے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل چاہیے، تو بولے ہاں یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل۔ زمین و آسمان میں نہ ایسی صورت کا کوئی پیدا ہوا تھا، نہ اس وقت ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل تو خود ہے، تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ اگر بہت ڈھونڈنے کے بعد میں اگر وہ ٹوئنس ملتے ہیں اختلاف ہے، اب ان کے آج کی دنیا کے حساب سے وہ پرنٹنگ ڈی این اے کا ٹیسٹ کرا لو، فنگر پرنٹ کا اختلاف ہے، آئس کا ہے، کئی چیزوں سے جو ہے پتہ چل جاتا کہ ایک نہیں۔ تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ میں ایک ایسا ہوں کہ میں جس کو بناتا ہوں اس کو ایک بناتا ہوں، میری تخلیق کا ہر ذرہ میری توحید پہ گواہی دیتا ہے کہ میرے ایک ہونے کے وجہ سے میری تخلیق میں دیکھ لو جو میری تخلیق میں ہے وہ سب اپنی ذات سے ایک ہے۔ اب یہ بات صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے، یہ بات صرف انسانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، حیوانات میں بھی ایسی ہے، نباتات میں، حتیٰ کہ زمین کے ذرات میں تک کہ کوئی ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا، ایک حیوان دوسرے حیوان سے نہیں ملتا۔ کیوں کہ اس کی تخلیق کی شان ہے کہ میں ایک کیسا ہوں، ہر جلوے ہر ذرے میں میری توحید کا عکس ہے، ہر کوئی اپنی ذات سے ایک ہے، کیونکہ میں ایک ہوں اور جس کو بناتا ہوں اس کو ایک ہی بناتا ہوں۔ تو اب اس طریقے سے جب آپ یہ باتوں کو غور کرتے جائیں گے، آپ اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو غور کرتے جائیں گے تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی میرا رب کیسا ہے، ہاں میں بھی ایک میرا رب ہے، اب توحید سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کا ایک ہونا سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ وہ میرا مولا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ باتیں بات ظاہری علم میں لوگوں کے پاس بہت محدود ہونے کی وجہ سے، مگر اولیاء اللہ کیونکہ وہ باطنی علوم کے حامل ہوتے ہیں، وہ الہامی باتوں سے کرتے ہیں، تو وہ لوگ بڑے بڑے عمیق مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی باتوں میں کر دیے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں بندے کا کان بن جاتا ہوں اور اس کے آنکھ بن جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کے کان اور آنکھ بن جاتا ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو وہ یہ حدیث سرکار فرمایا کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑو تو یقین کرو کہ تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، تو ممکن ہے، اسی لیے میرے آقا یہ بات فرمایا۔ مومن کامل اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، جو کامل ایمان والا ہے، جو پکی ایمان والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس کے غضب اور عذاب سے بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ یہ ایمان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان بین خوف و رجا، کہ یہ خوف اور امید کے درمیان کا نام اسلام یعنی وہ ایمان ہے۔ تو اب امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور خوف اس کے عذاب سے، کہ اگر گناہ کے لیے دل میں خیال بھی آیا تو فوراً یہ کہ میرا رب میرے سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب میری اس حرکت سے خفا ہو جائے گا، کہ میرا رب میری بات سے ناراض ہو جائے گا تو میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔
تو لہذا اس کی ذات سے خوف ہے، ڈر۔ تو یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اور عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا، ورنہ بعض لوگ بیٹھتے کہ بھئی اب دیکھیے بعض وقت بات بزرگان دین کے بعد کلام میں جو اشعار بال آتے ہیں تو مگر اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اچھے رہبر کی ضرورت ہوتی، کیونکہ وہ لوگ بولتے کہ بھئی میرے بعد اشارے ایسے ہوتے کہ بھئی جنت ہو یا جہنم ہو جو ہو تیری مرضی، میں تو تیری رضا کا خائن ہو۔ وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بے خوفی کی بات نہیں ہے۔ وہاں پر جو کلام صوفیہ ہوتا ہے وہاں بے خوفی کی بات نہیں ہے کہ خدا کی ذات سے وہ لوگ بے خوف ہو گئے، نہیں، وہ اتنے کامل یقین کے اوپر ہو گئے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دیے۔ اب میرا کوئی نفس یا اب امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت سے بھی کہ بولا مولا جب میں تیرے ساتھ ہو گیا تو امید بھی تیرے ساتھ ہے، خوف بھی تیرے ساتھ ہے، جو معاملہ تیرے ساتھ ہے وہ بہتر ہے۔ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور وہ خواص کی دنیا ہے۔ عوام سے جو ہے وہ عوام اس کو سمجھنے کے لیے عمر بھی درکار ہو گئی، تو جب تک اس کی رہبری نہ ہو وہ مسائل سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اب ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے ہم اسی پہ جو ہے یہ بات ہے، اور یہ بات اس لیے تشریح کر دیا کیونکہ آپ لوگ قوالی سما وغیرہ کے شوقین ہیں، تو سما میں بعض اوقات اکثر و بیشتر ایسے اشعار آ جاتے ہیں، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ شرع کے خلاف پڑھتے ہیں یا احکام شرع شریف کی جو ہے اس سے کوئی فساد ہوتا ہے، نہیں، وہ دوسری منزل ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کرم کر دے گا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ایک بہت اچھی بات ہے جو میں آپ لوگ بہت پیارے انداز سے بتایا گیا، اس کو یاد کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یقوب نہیں ہوتا اور کوتا اندیش تو ضائع شدہ عمر اور ثواب کی محرومی سے روئیں گے۔ یہ جو کم نظر ہیں، جن کی نظر کمزور ہے، تو وہ لوگ جو ہے جو اپنی جو عمر ضائع ہو گئی، جو گزر گئی اپنی عمر اور جس سے محروم ہو گئے ثواب، تو اس کے اوپر روتے بیٹھیں گے کہ اتنی عمر ہو گئی میں کوئی نیکی نہیں کرا، اور میرے سے ایسا نہیں ہوا، میری عمر ضائع ہو گئی، میرے سے جو ہے یہ معاملہ ایسا ہو گیا، تو اس کے اوپر روئیں گے۔ کیونکہ خوف اسے کہا، خوف حدیث شریف کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم یا اداسی۔ تو خوف کیا ہے؟ تو یہ خوف اسے کہا جاتا ہے جس کی مستقبل میں امید ہو۔ آگے کوئی نقصان پیش آنے کی، اگر جو آگے کی جو فیوچر کی جو بات ہے اس سے خوف ہوتا، گزرے ہوئی چیز سے خوف نہیں ہوتا۔ جو گزر گئی اس کا کیا خوف ہے، مگر آنے والی چیز سے جو ہے خوف ہوتا کہ بھئی یہ آنے والا وقت میرا کوئی تکلیف دینا ہو، یا آنے والی گھڑی میرے لیے نقصان دینا ہو۔ یہ اسی طریقے سے جو مستقبل جس کو بولتے ہیں، جو فیوچر ہوتا ہے، اس معاملے میں خوف ہوتا ہے۔ اور حزن وہ ہے جو زمانہ ماضی میں واقع ہوا، جو گزر گیا وہ حزن ہے۔ کیا کروں گا، عمر کا ختم، بیکار وقت گزر گیا، گفتگو میں بیٹھے رہے، نماز ضائع ہو گئی، وہ بیٹھ کے جو ہے باتیں کرتے رہے، وہ اچھا جو ہے اتنا اچھا موقع ہمارے ہاتھ سے چلے گیا۔ تو جو گزر گیا، جو ماضی جو پاسٹ ہے، اس کا خیال کر کے غم وہ کرنا، وہ غم ہے، حزن ہے، وہ ملال ہے، وہ اداسی ہے۔ اور آنے والے کسی چیز کے نقصان یا کسی چیز کے ڈر سے جو ہے وہ ہوتا ہے خوف۔ جو دنیا میں بے خوف ہو کر گزارے گا، جو دنیا میں بے خوف ہو کر گزارے گا وہ آخرت میں غمگین ہوگا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں کیا ہے، سب معاملہ ایسا ہے، کیا پریشانی کی بات ہے جب تیرے کو جو دنیا میں، کیونکہ تو مستقبل کا خوف نہیں رکھتا، تو مستقبل کا خوف نہیں رکھتا کہ بھئی میرے ساتھ میرا معاملہ میرے وقت کیا کرنے والا ہے، میری کل کیا ہوگا، میری قبر میں کیا ہوگا، میرا حشر کیسا ہوگا، میری آخرت کیسی ہوگی۔ جب تو ان باتوں کا خوف نہیں رکھیں گا
تو بولے تیرے لیے آخرت میں بڑا غم کا معاملہ ہو جائے گا۔ دراصل خوف رکھنا بھی خدا کی عبادت ہے، خوف رکھنا بھی خدا کی یاد سے متصل ہے، اس لیے کہ خوف جبھی ہوتا ہے جب آپ کو حساب کتاب کا ڈر ہو۔ حساب کتاب کے ڈر کے ساتھ آپ کو خوف ہوگا، اور جب حساب کتاب کا ڈر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ظاہر میں خوف نظر آیا، مگر اب اس سے فائدے کتنے ہو رہے ہیں کہ ایک خوف سے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے رب کائنات ہونے کے بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل، اور اس کی میں اپنی تقدیر کا قائل، میں حساب کتاب کا قائل، میں سزا و جزا کا قائل، یہ تمام چیزوں کا میں قائل ہو کے میرے رب کی کو رضا کرنے کی طرف آگے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا کہ میرا بندہ کہ اگر گناہ گار بھی ہے تو مگر میرے سے خائف ہے، اور میری جو ہے میرے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور میرے سے خوف رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے عبادت میں بہت کام آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخافوا ہست نزل خائفاں، ہست در خورد برائے خائفاں۔ خائفین یعنی ڈرنے والے، خائفین کی مہمانی ہے لا تخافوا، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کس طریقے سے کرتا، یہ بول کے کہ لا تخافوا، مت ڈرو۔ جو ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی اس کے انداز سے کرتا ہے کہ میرے بندے اب تو میرے سے ڈرتا نا تو مت ڈر، کیوں؟ جب تو اپنے خوف اپنے ڈر سے تو میرا بندہ ہونا ثابت کر دیا، جب تو میرا بندہ ہونا کے اقرار کر لیا تو پھر میں خدا ہونے کا یقین دلاتا ہوں کہ مت ڈر۔ خائف اس کی مہمانی کے لائق بھی ہوتا ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے لائق بھی ہوتا ہے۔ ہر کے ترسد مرد رائے من کنن، مرد دل ترسندرا ساکن کنن۔ جو ڈرتا ہے اسے بے خوف بناتے ہیں، جو ڈرتا ہے اسے بے خوف بناتے ہیں، خوف والے دل کو تسکین بخشتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے بولتا کہ تو جب میرے سے ڈرنے کی عادت ہے تو اب بے خوف ہو جا، کیونکہ اب میں تیرا دوست ہو گیا، اب میں تیرے ساتھ ہو گیا۔ اسی لیے بار بار ذکر کر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ وہ پھر دوسری جگہ ہے کہ جو صالحین ہیں ان کے بارے میں بھی لا خوف علیہم۔ کیوں؟ ارے اب تو میرے سے ڈرتا، اس لیے تیرے لیے یہ میری مہمانی ہے کہ مت ڈر، کیونکہ اب تو میرا ہو گیا۔ اپنے ڈر اور اپنے خوف کا اظہار کر کے میری الہیت، میرے ربوبیت کا جب تو یقین کر کے میرے حاضر میرے وجود کو تسلیم کر کے اپنے گناہوں کی اعتراف کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، تو میرے بندے یہ میرا ملزہ بھی سن لے کہ مت ڈر، کیوں کہ اب تو میرا دوست ہو گیا، تو میرا دوست ہو گیا۔ آنکھ خوفش نیست چون گوئی مطر، درس چه دهی نیست و محتاج درس۔ جسے خوف نہ ہو اس کے لیے بے سود ہے، بے فائدہ ہے کہ کہا جائے نہ ڈر۔ جو خوف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے اس کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اس کو بولنا بیکار ہے، مت ڈرو بول کے، اس کو مت ڈرو بولنا بیکار ہے۔ اسے سبق کیا دیا جائے جو سبق کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ سمجھنے والے کو، سوچنے والے کو، آگے ترقی کرنے والے کو، اس میں جستجو کرنے والے کو آپ اس کے پیچھے محنت کر کے بول بھی سکتے کہ بھائی اس کو یاد کر لو، اس سے یہ فائدہ ہے۔ جو سبق نہیں یاد کرنے کے ٹھان لیا تو لاکھ ایک دن پیچھے اس کو مجبور ہو کر مدرسے سے بڑا دیتا ہوئے تم چلے جاؤ بھائی، تمہارے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، تم لاکھ تمہارے پیچھے۔ تو مگر سبق اس کو دیا جاتا تو سبق یاد کرتا، جو سبق یاد نہیں کرتا تو اس کو سبق دینا جو ہے لائق نہیں ہوتا۔
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہود کہتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، دونوں ہماری طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، دونوں تحفے آسمانی ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے بھی ایسی بیکار باتیں کرتے ہیں جو ہم وہ کتابیں نہیں لکھے. ہم ان کی کتابوں میں ایسی باتیں جو بیان کر رہے ہیں وہ ان کی کتابوں میں درج نہیں ہیں. اسی طرح انہی جیسی بات بہیل بھی کہتے ہیں. یہ پڑھ کے میری کتابوں کو، میری بھیجی ہوئی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو پڑھ کے جو بات کرتے ہیں تو ایسی بات تو جاہل اور بہیل لوگ بھی کرتے ہیں. قیامت کے دن خدا ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بولا کہ اس کا میں فیصلہ قیامت کے دن میں پورا ان کا فیصلہ کرنے والا ہوں. اس کی شان نزول کے بارے میں کہ نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو علماء یہود آئے، یہود کے بڑے عالم تھے وہ بھی آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہوا. مناظرہ یعنی ایک دوسرے کو جو ہے علمی دلائل سے کسی موضوع پہ جو ہے بحث کی جاتی ہے ایک دوسرے سے. آوازیں بلند ہوئی، شور مچا. یہود نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ بھی نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کیا. اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں اور تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد اچھا اب اس واقعے کے اوپر جو ہے ایک واقعہ کو جو ہے درج کیا گیا کہ جو ہے بغیر علم کے کوئی بات کہہ دینا اور اگر کوئی چیز ہے تو اس کو چھپا کے اپنی چیز کہنے ظاہر کرنا. اس کے اوپر حضرت شیخ صدرالدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ تبریز میں ایک بہت مشہور شخص ہے اور علم عرفان میں ایکتا ہے. علم عرفان صوفیاء کے پاس بہت بڑا ہے، اس کے بغیر جو ہے اللہ کو ولی نہیں بنتا جب تک کہ عرفان اس کو نصیب نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہو، تو جب تک وہ علم اس کو حاصل نہ ہو وہ ولی ولایت کے لیے شرط ہے، دوستی کے شرط ہے کہ علم عرفان. تو انہیں مشہور شخص ہے اور وہ علم عرفان میں ایکتا ہے، اسی لیے لوگ اسے عارف کہتے ہیں. جو علم عرفان حاصل کا جاننے والا ہوتا اس کو عارف کہتے ہیں. لیکن وہی شخص کسی بزرگ کامل کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی نام تو محمود ہے لیکن لوگ مجھے عارف کہتے ہیں. اس بزرگ نے فرمایا تجھے اپنی حقیقت معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے مشائخ اور صوفیہ کی کتابیں اور مقالے پڑھے ہیں، کثرت مطالعے کی وجہ سے عارف کہلایا جاتا ہوں. بزرگ نے فرمایا ان کا کلام تو حق ہے لیکن بتا تجھے اس سے کیا فائدہ؟ تو پتہ چلا کہ کوئی چیز کو جان لینا اور اس پہ عمل نہیں کرنے سے وہ جاننے کا فائدہ نہیں ہوتا. کوئی چیز جان لے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے تو وہ گدھے کی مواصل ہے.
गधे की मुआसर है कि वो बिल्कुल आप लात डालना है, लात डालो वो लेके चलता, मगर उसकी अपनी अकल का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी तरीके से कोई चीज़ सुनने और कोई चीज़ पढ़ने के बाद इंसानी अकल, इंसान का अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए। जब उसके ऊपर अमल करने की जब कोशिश की जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने करम से फिर आपको हिदायत की मंजिल में आपको लेके चलता है। तो जब तक अगर अमल ना किए, जैसे आज अक्सर और बेशतर जो दुनिया में जो तबाही और बर्बादी है उसका असल जरिए, असल वजह यही है कि हर आदमी अच्छी बात कहता, हर मुखर्रिर अच्छी बात कहता, हर वाइज अच्छी बात कहता, हाँ वो किसी मकतब फिक्र का हो, किसी मसलक का हो, बात जब उससे सुनेंगे तो वो कुरान और हदीस और नेकी और वजी हमेशा जो है नसीहत की बातें करता, मगर क्योंकि खुद अमल नहीं करता इसीलिए उसके कहने में इखलास नहीं। खुद जब तक अमल नहीं करेंगे तो उसकी मिसाल जो है बहुत अच्छी बताए एक शेर से, बपरखीश बायत करत पर्द परवास बबाले दिगत नतवा फरीदन। अपने परों से उड़ना चाहिए, अपने परों से उड़ना चाहिए, दूसरों के परों से उड़ना नामुमकिन, दूसरों के परों से उड़ना नामुमकिन है, मुहाल है। तो अब ये बातें ऐसी है कि भाई उनका कौल है, इनका कौल है, हम ये दोहराते इसीलिए हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने करम से उसको हमारे दिलों में रहा, उसकी कैफियत को, उस पर अमल करने की हमको तौफीक दे और उसको समझ कर उसको आगे बढ़ने की हमको तौफीक दे, क्योंकि ये हिदायत का जरिया है। और जब अल्लाह ताला अपना निज़ाम कायनात शुरू इसी तरह के वो अल्लमल इंसान, हमने इंसान को इल्म दिया, हमने इंसान को सिखाया, फिर वो रहमान व अल्लमल कुरान, फिर वो रहमान है जो तुमको कुरान सिखाया, कुरान पढ़ाया। तो इसलिए कि मैं तो अपनी किताब और अपने नंबिया के जरिए मैं तुमको अच्छी अच्छी बातें समझाता हूँ, उसकी तबलीग करता हूँ, उसकी तुम्हारी से, मगर तुम्हारा काम यह है कि चूँकि मैं अक्ल जैसी दौलत तुमको दिया तो तुम उसको इस्तेमाल में लाते हुए उसके ऊपर अमल करो। और जब तक अमल नहीं करेंगे तो वो वैसी बात है कि आप दूसरों के पैरों के ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं नामुमकिन है। हाँ, जब खुद के पैर हो जाएंगे तो आपके लिए उड़ना आसान हो जाएगा। अब इसी चीज़ के ऊपर मौलाना शोरूल रहमतुल्लाह जो है कि 4-5 शेर है, अब फिजल पाशा बैठे हुए इसलिए उनको उनका जवाब को पेश नजर रखते हुए मैं 6 शेर पूरे पढ़ देता हूँ। मुर्ग बरबाला पराओ साया मीद वद बर खाक परा मुर्गवश। परिंदा ऊपर उड़ता है, इसका साया जमीन पर परिंदे की तरह दौड़ता है। परिंदा ऊपर उड़ता है लेकिन उसका साया जमीन के ऊपर परिंदे की तरह दौड़ता है। अब नहीं सयाद आसाया शवत मीदवद चंदा के बेसाबे माया शवत। बेवकूफ साया को परिंदा समझ के शिकार करे तो क्या हासिल? अगर बेवकूफ कोई साया को परिंदा समझ के शिकार करने गया तो उसको क्या हासिल है? बेखबर काक्स मुर्गे हवास बेखबर के असले आसाया कुजात। वो बेखबर है कि नीचे तो उसका अक्स है, उसे खबर नहीं कि साया असर कब हो सकता है, उसे खबर नहीं कि साया असर कब हो सकता है। तीर अंदाज़े बसूए सायाओ तरकश खाली शवद अज जुस्तजू। तीर अंदाज साया पर तीर बरसाता है, तीर अंदाज साया पर तीर बरसाता है तो उसका तरकश तीरों से खाली हो जाता है। तरकश यानी जो तीरों को जो रखते ना, वो जो रखते उसके अंदर जो तीर जमा के रखते वो तरकश हो, वो तो खाली कर देता हूँ मैं, मार रहा है कुछ आया। तरकशे उम्र
رشتہی شد عمر رب از دمیدن در شکار سایہ تو زندگی کا سرکش خالی ہو گیا، پورے چیز ضائع ہو گئے، سائے کو مارنے کی فکر ہے، تو زندگی کا سرکش خالی ہوا اور عمر پر بات ہو گئی، سائے کو شکار سمجھ کر دوڑنے، سائے کو شکار سمجھ کر دوڑنے میں پوری زندگی ضائع ہو گئی، پورا سرکش خالی ہو گیا۔ سائے یزدان چو باشد آیاش وارہانت از خیال و سایاش، جس کی تربیت سائے یزدان کرے، جس کی تربیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سایہ کرے، وہ خیال اور سائے سے نجات پا جاتا ہے، وہ خیال اور سائے سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہ بھائی تو پرندے کو پرندے کے سائے کے پیچھے مت جاؤ، کیوں کہ پرندہ تو اصل ہے اور اس کے سائے، تو مثل کیا ہے اس کی مثال آپ چھوٹے لفظوں میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ علم، یہ سایہ ہے، اس کی اصل اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کی روح، اسی لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ ہے، قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے اور اس کے 9 باطن ہیں، ہر ایک لفظ کے ایک ظاہر اور 9 باطن ہیں، اور 9 باطن میں سے ہر باطن کے 9 باطن۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ اگر زمین تمام سمندر کو سیاہی کی طرح استعمال کر کے بھی میری تعریف لکھنا چاہو تو وہ ناممکن ہے، سمندر ختم ہو جائیں گا، یعنی سمندر سیاہی کی طرح بھی استعمال ہوگا تو وہ ختم ہو جائیں گے، مگر میری توصیف اور میری باتیں ختم نہیں ہو سکتی، کیوں کہ وہ تو اسی لیے قرآن کریم کے اوپر آج 1400 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، ہزارہ تفاسیر و کتابیں لکھے گئے، آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے ایسے علماء دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک نئی بات سامنے لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کی باتیں ہیں۔ تو اب چونکہ ہر باطن کے جاننے والے وہ ان کے پاس ہر لمحہ ایک نیا راز اس کا منکشف ہوتا، ہر راز ایک نیا منکشف ہوتا کہ اس میں یہ راز ہے، اس میں یہ راز ہے۔ اسی لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ فرمائے کہ اگر زندگی بقا کرتی تو میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اور کتابوں کے لکھتا ہوں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں۔ تو اسی لیے اس کو جو اصل کی تلاش کرو، سائے کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم ظلم کرنے والا اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے، اللہ کی مسجدوں میں اس کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر دوڑتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے بارے میں جو یہ شاید 114 آیت نمبر 114 ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر
مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی، ان کی فوج کشی کی اور ان کے مرد ان کے کارآزموں کو قتل کیا، ان کی ذریت کو قید کیا، توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے، معاذ اللہ بیت المقدس بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تک بیت المقدس کی یہی کیفیت رہی اور یہ مدت تقریباً 100 سال تک تھی۔ تو 100 سال تک تقریباً بیت المقدس ویران رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اس کی بنا کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اچھا، اب دوسرا قول اس کی شان نزول کے بارے میں ایک دوسرے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ کہ مشہور واقعہ نا صلح حدیبیہ کا، جو مدینہ ہجرت کے بعد میں جو 6 سال جو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے عمرے کی نیت سے جب مکہ شریف میں تشریف لائے تو ایک مقام تھا حدیبیہ، وہاں پر کفار مکہ جو ہے آپ کو روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے اوپر جو ہے کافی بات چیت ہوتی رہی، آخرکار یہ طے پایا کہ معاہدہ کر لیا جائے۔ تو اسی لیے اس کو جو صلح حدیبیہ کو بولتے ہیں کہ وہ صلح اس لیے ہوئی کہ وہ معاہدہ ہوا کفار مکہ اور سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، اور وہیں پر جو ہے حضرت عثمان کو اجازت دی گئی کہ وہ اکیلے جو ہے اس مقام سے مکہ شریف میں اندر جا کے واپس آ سکتے، ان کو ایک اجازت تھی۔ تو یہ جو کہ پھر جو آیات جو ہے آپ کے بیت کی جو آیات ہے سورہ فتح کی، تو وہ جو واقعہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو وہ لوگوں نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت کا واقعہ بھی صلح حدیبیہ کے وقت ہی ہے کہ جب صلح ہوا اس کے بعد میں جو ہے نبی کریم علیہ السلام تمام صحابہ کو بلا کے بولے کہ میرے ہاتھ بیعت کر لو۔ تو اسی لیے اس مقام کو جو ہے بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کیونکہ پھر وہاں پر بشارتیں جو ہے فتح مکہ کی بشارتیں بھی وہی ہیں کہ ظاہر میں وہ صلح ایسی تھی کہ بعض صحابہ کے دل میں تو استغفر اللہ یہاں تک خیال آئے گا کہ ہم غلطی پہ ہے کیا، کیونکہ جس طریقے سے حضور ان کی شرطیں مان رہے تھے تو اس کے اوپر ان کے دل میں کمزوری پیدا ہوئی کہ یا رسول اللہ ہر بات ان کی کیوں مان رہے ہیں۔ تو دراصل وہ مشیت الہی تھی کہ جو ہے فتح آنے والی ہے۔ تو وہ جس کا پتہ جب فتح مکہ ہوا تو جب یہ تمام چیزیں واضح ہوگی کہ وہ اس کا راز کیا تھا صلح حدیبیہ کا۔ انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر جو ہے میں اس کی تشریح کر دوں گا اور پوری باتوں کی۔ اچھا، ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ تدبیریں چلتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ مگر ہو مگر اللہ ہو، تو اور اس میں یہ ہے کہ جو ہے کیونکہ لفظ مگر اور قرآن کا لفظ ہے کہ ظاہر کا ترجمہ یہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا، مگر بعض لوگ جو ہے اس کے ترجمے میں جو ہے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ بولتے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خفیہ چال چلی، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ مدد کا لفظ جوڑنا
جو ہے وہ ہماری عقیدت کے خلاف ہے، مگر قرآن کے لفظ تو یہی ہے کہ جو ہے انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ چونکہ ظاہری دنیا میں مکر کا لفظ جو ہے اس کا جو منفی اثرات یہ ہوتا ہے، اس میں نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لفظ میں، تو اسی لیے جو ہے وہ لفظ کو جو ہے بعض مترجمین بعض مفسرین جو ہے اس کو اس طریقے سے کہ ہاں بے شک انہوں نے دھوکہ کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ خفیہ چال چلی، یعنی اپنے مصلحت کے حساب سے اپنی تربیت، ٹھیک ہے۔ تو اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوشی سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کے پہلے کی جو ہے، اسی لیے ان کے بارے میں جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزومند ہوا جیسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انہیں ان کا رب اجر دے گا اور ڈر خوف سے بچائے گا، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے پر ملال نہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی آپس کی بغض و عداوت کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد اس میں یہ بھی اشارہ انہی کی طرف ہے، اور بعض نے کہا مراد اس سے یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں عرب۔ اچھا آپ کہہ دیجیے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ باخبر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل جو ہے شاید کی اور یہ ہے کہ جو اس کے طور پر جیسا میں نے بتایا کہ بات کہتے ہیں کہ یہ آیت شان نزول جو ہے بیت المقدس میں جو وہ لوگ بیت المقدس کو جو ہے ویران کر دیے تھے، اس میں جو ہے نجاستیں ڈال کے خط و غارت گیری کر کے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر بعض مفسرین بولے کہ نہیں یہ آیت اس کا شان نزول دراصل مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کعبۃ اللہ میں جو ہے جو عبادت کرنے سے روک دیے تھے، پھر صلح حدیبیہ کے وقت میں جو ہے روک دیا گیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کو مسجد اب خرابات یعنی مسجد کو یعنی بولے کہ جو ہے لوگ اس میں خرابی بربادی کی کوشش کرے، تو ظاہر میں بربادی کی کوشش کیا کرے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ وہ لوگ مکہ شریف کو جو ہے ویران کرنا چاہ رہے تھے، کعبۃ اللہ کو توڑنے کی کوشش کرے، بربادی، تو نہیں کہ وہ بربادی کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جب اللہ کے گھر کو جب عبادت سے روک دیا جائے گا تو وہ اس کی بربادی ہے۔ جب اللہ کے گھر کو عبادت سے روک دیا جائے گا، اگر مساجد ویران کر دی جائیں گی اور وہاں پر جو ہے عبادت نہیں ہوگی تو دراصل وہ اس گھر کی بربادی ہے۔ تو اسی طرح اشارہ ہے کہ جو ہے وہ ویرانی اس کو ویران کر دیا گیا تھا، وہاں پر جو ہے اللہ کے ذکر سے روک دیا گیا تھا، اور وہ نکاح بیت اللہ میں بت رکھ دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے گھر میں جو بت رکھ دیے تو یہ بھی اس کی خرابی اور اس کی ویرانی کی طرف مثال ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں موجود ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يُعَمَّرُوا، یعنی یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں مشرکوں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسجد آباد نہیں ہو سکتی، جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور نماز و روزہ کے پابند اور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں، اور یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اگر کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو وہ دور نہیں زمین پر ہمارا دردناک عذاب برس پڑے گا۔ پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مسجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہی روک دیے گئے تو مسجدوں کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی تھی؟ مسجدوں کی آبادی سے ظاہری زیب و زینت رنگ و رونق سے نہیں ہوتی، مسجدوں کی آبادی اس کی ظاہری زیب و زینت رنگ و روشن سے نہیں ہوتی،
بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا، انہیں شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ کیونکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب مسجدوں کی میناریں بڑی اونچی رہیں گی اور مسجدیں بڑی سجی اور بڑی شاندار رہیں گے، مگر اس میں نمازی نہیں رہیں گے۔ یہ بھی آثار قیامت کے حدیث میں ایک حدیث ہے جو آج آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوشنما مسجدیں تو بنا دیتے لوگ، مگر آپ جا کے دیکھیے تو مسلمانوں کی جو ہے کہ سب نہیں ہوتی۔ تو وہ بتایا کہ جو مسجدیں بڑی شاندار بنا دیں گے، بڑی بڑی اونچی اونچی اس کی میناریں کر دیں گے، مگر اس کے اندر جانے سے تمہارے دل میں کوئی رغبت نہیں ہوگی، اس کے اندر تم لوگ جانے سے کترائیں گے۔ یہ خود تمہارے جو ہے یعنی بے ایمان ہونے کی جو ہے، ایمان سے دور ہونے کی جو ہے دلیل ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے جو مکے سے نکالے گئے اور اپنے مسجد سے روکے گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی شان نہیں ہوتا تھا۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ بن قاسم بن سلام نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت وارد کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا منسوخ حکم یہی قبلے کا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کہ قرآن میں جو آیتیں ناسخ و منسوخ کہلاتی ہیں، کیا مطلب اس کا کہ جو حکم پہ عمل کرنا برقرار ہے، جو حکم پہ عمل کرنا ہمیشہ برقرار رہا، وہ آیتیں ناسخ ہوتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، مگر اب اس کے اوپر حکم کرنے سے روک دیا گیا تو وہ آیت منسوخ ہوتی ہے۔ آیت منسوخ بولا جاتا ہے مگر آیت منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہوتا ہے، حکم منسوخ ہوتا ہے، آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ یہاں فرمایا ہے کہ وہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب جب حکم آیا کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لو تو اب بیت المقدس کی طرف کا حکم منسوخ ہو گیا۔ حالانکہ پہلے حکم قرآن میں وہی موجود ہے نا، مگر اب ہمارے لیے وہ حکم نہیں رہا، کیونکہ اب بات کا حکم آ گیا ہے کہ اے نبی آپ اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف کر لیں۔ آپ تو جب نبی کریم علیہ السلام نماز کے درمیان میں جب آپ جو ہے اپنا رخ موڑ دیے تو وہاں سے جو ہے ہمارے لیے قبلہ بیت الحرام ہو گیا، تو اسی لیے اس آیت کو آیت ناسخ و منسوخ آیت کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کی بحث ہے، مگر اگر آپ لوگ پریشان نہیں ہونا کہ اگر آیت بھی منسوخ ہوتی کیا تو گھبرانے کی بات نہیں، آیت منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہوتا۔ جیسے مدینہ شریف آنے تک جو ہے شراب حلال تھی، مدینہ شریف آنے تک بھی شراب پینے کی اجازت تھی، صرف اور صرف حکم یہ تھا کہ حالت نشہ میں نماز کے قریب مت آؤ، لا تقربوا وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ اس کا مطلب نماز کے باہر نماز شراب جائز تھی، بعد میں اس کا حرمت کا حکم آیا کہ اب بالکل حرام ہو گئی ہو، تو اب وہ آیت جو ہے وہ منسوخ آیت ہو گئی ہے۔ پڑھی تو ابھی بھی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کو جو قرآن ہے وہ اس کو پڑھنا جو ہے عبادت ہے، مگر اب آیت حکم جو ہے منسوخ ہوتا ہے۔
مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی بہت خوش ہوئے. یہ آیت کو جو سمجھایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یعنی مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. تو اس کی تفسیر میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی بڑا خوش ہوتے تھے. لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہوا اور آپ اپنی خواہش اور دعا اور انتظار کے مطابق کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیے گئے تو ان یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے. کہ اب اس خطرے سے کیوں ہٹ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ارے وہ تو ہم مالک ہیں، ہم جدھر چاہے جدھر قبلہ بنا دیا ہم بنا سکتے. ہمارے اختیار میں ہے کہ تم کو قبلہ مشرق کی طرف کرائیں یا مغرب کی طرف کرائیں. ہم پہلے بیت المقدس کی طرف کراتے تھے، اب ہمارے محبوب کی رضا کی پیش نظر ہم کعبۃ اللہ کی طرف کرائیں گے. اور ویسے بھی کعبۃ اللہ شریف قبلۃ الاول ہے، قبلۃ اول کعبہ ہی ہے. کیوں کہ بیت المقدس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کعبے کی بنیاد بیت المقدس سے پہلے کی ہے. تو پہلے سجدہ کا کعبۃ اللہ شریف کو ہوتا تھا، پھر بیت المقدس کی تعمیر کے بعد میں پھر بیت المقدس کی طرف ہوا تو جو اصل کی طرف لوٹی وہ چیز. تو بولے کہ زمین مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. اور پھر یہ اعتراض کیا جدھر اس کا حکم ہو اسی طرف منہ کرنا چاہیے. ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو منہ کعبے کی طرف کرو. اب اس کی تشریح کر رہے ہو کہ وہ للہ ہے، یعنی تو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. نہیں، یہ تو مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو رخ کعبے کی طرف کرو، رخ کعبے کی طرف کرو. کسی سمت میں بھی ہو مگر تمہاری توجہ تمہارا چہرہ کعبے کی طرف کرو. بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ یہ آیت کعبے کی طرف متوجہ ہونے کے حکم سے پہلے اتری ہے. اور مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب جس طرف چاہو منہ کرو، سب اطراف کا مالک اللہ ہی ہے اور ہر طرف خدا موجود ہے. اس سے کوئی جگہ خالی نہیں. جیسے فرمایا وَلَا أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. تو مجادلہ کیا ہے، تھوڑے بہت جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا. اس قول میں جو یہ لفظ ہے کہ خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں، خدا سے کوئی جگہ خالی نہیں. اگر اس سے مراد علم خدا ہو تو صحیح ہے. کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں. اور اگر ذات کے بارے مراد ہو تو ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے. وہ اپنے مخلوق میں سے کسی چیز میں محصور ہو. نیز آیت کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا، یہ آیت سفر اور خوف کے وقت کے لیے ہے کہ ان اوقات میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہو ادا کرو. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ان کی اونٹنی کا منہ جس طرف ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور کا طریقہ یہی تھا. اور آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آیت کے ذکر بغیر یہ حدیث، آیت کے ذکر یہ حدیث مستلزم. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس سے بھی زیادہ خوف ہو تو پیدل اور سوار کھڑے کھڑے پڑھ لیا کرو اور منہ خواہ قبلے کی جانب ہو خواہ نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فرمان اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ سفر خواہ پرامن ہو خواہ خوف اور لڑائی کا ہو، سواری پر نفل ادا کر لینا جائز ہے. سواری پر نفل ادا کرنا جائز ہے. امام مالک اور آپ کی جماعت اس کے خلاف ہے.
امام ابو یوسف اور ابو سعید الخدری بغیر سفر کے بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ حضرت انس سے بھی یہ روایت ہے، اور یہ ایک فقہی مسائل ہیں اس کے اوپر۔ اصل نقطہ یہاں پہ جو ہے جو بہت زیادہ پسند آیا، اور میں ہمارے صاحب حضرت پاشا بہت پیاری بات ہے اس میں کہ کسی خاص مسجد کے مکان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اپنی رسی زمین کی تہ تک پھینکو، تم اپنی رسی زمین کی تہ تک پھینکو تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں بھی موجود ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، مطلب ہے کہ تمہاری رسی اس کے علم سے باہر نہیں ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا مکانیت سے پاک ہے، کیونکہ وہ تو مکانات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے ہے۔ یہاں سب سے بڑا لطیف نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مشرق المغربی، یعنی جس جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ موجود ہوگا، اسے کسی جہت اور کی محتاجی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا جب اللہ تعالیٰ جہت اور سے پاک ہے، یعنی سب سے ڈائریکشن سے پاک ہے، تو پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء نبینا علیہ السلام نے دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے۔ ظاہر میں سوال جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء جو ہے دعا کے وقت اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے آسمانوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے آسمانوں میں ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جن باتوں کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَنزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی شے ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم ہر شے کے اندازے سے معلوم کر کے نازل کرتے ہیں۔ تو چونکہ نزول کا بیان ہو رہا تو یقیناً نازل اوپر سے کوئی چیز جب نیچے آتی ہے تو وہ نازل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا تو پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ نہیں ہوتا، یہ گمان وہ یہ ہے کہ بے شک جو ہے کیونکہ ہر بزرگ چیز کو اوپر کی طرف اوپر ہوتی ہے، ہر بڑی چیز اپنے سے، اس لیے کہ اگر آپ کسی محترم چیز کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس کو ادب سے اور اچھا دیکھیں۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ آسمان کی نظر اٹھانا دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی کا اعتراف کرنا اور اس کی شان کے مطابق ہوتا، ورنہ اگر میں زمین کی طرف دیکھ کے بولوں تو یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہوگا۔ اب سب سے اہم نقطہ جو یہاں پہ یہ ہے، عرش معلیٰ صفات رحمانیہ کے استقرار کا مرکز ہے، اسی لیے دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بہت پیاری بات ہے، آپ لوگ یاد کر لیجیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا نقطہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے علماء بھی جو ہے یہ بات آپ کو سمجھانے نہیں سمجھا سکتے۔ یہاں جو یہ امام حضرت امام الحرمین قدس اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، ایک بڑے بزرگ کے مہمان ہوئے، وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے اور عوام بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ بیان کس کا رہا اللہ مشرق والمغرب، یعنی اللہ ہر جگہ اللہ ہے، اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے، اللہ وقت عرش پہ بھی ہے، فرش زمین کی تحت الثری میں کوئی
کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, اسی کے اوپر ہم کو قائم رہنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے جو بات ہوا اسی لیے بتاؤ. بڑے بڑے علماء میں موجود تھے اور عوام بھی تھی. ان میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کی, حضرت میرا ایک مسئلہ حل فرما دیجیے, میرا ایک عہدہ حل فرمائیے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مکانیت سے تنزیہ پر کون سی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان و مکانیت سے پاک ہے؟ اس کے اوپر کون سی قرآن کی دلیل ہے جبکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى, کہ جب خود اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رحمان عرش پر اپنے شان کی لائق مستوی ہوا, تو پتہ چلا کہ یہ قرآن کی آیت سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت ہو رہا. قرآن کی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لیے مکان پسند فرما کے بول رہا, رحمان جو ہے عرش پر اپنے شان کے لائق مستوی ہے. اب آپ بتائیے کہ کون سی دلیل ایسی ہے جو اس کا جواب دے سکے کہ اللہ کے لیے مکانیت کی جو ہے جہت نہیں ہے, مکانیت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. صرف اس پر حضرت امام صاحب علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مکانیت سے تنزیہ یعنی اس کی مکانیت سے پاک ہونے, اس کی مکانیت سے بالکل اس کے ہونے کی دلیل حضرت یونس علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں عرض کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں, یعنی میں گناہ گاروں میں سے ہوں. سب لوگ حیرت زدہ ہوئے کہ تنزیہ پر یہ دلیل کیسی, یعنی اس کے بے مکانیت پہ, اس کے مکان سے پاک ہونے پر یہ دلیل کیسی لے کے آئے ہو. میزبان نے عرض کیا, حضرت اس کی وضاحت فرمائیے. اب یہ جو بات بولے آپ اس کی پوری وضاحت بھی فرما دیجئے کہ بھائی یہ دلیل کس لیے لے کے آئے آپ یہاں پہ. آپ نے فرمایا اسی مجلس میں ایک فقیر محتاج 1000 روپے کا مقروض ہے, اس کا خرچ ادا کر دو, پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. میزبان نے قبول کر لیا. آپ نے فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بہت بلندیوں پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے فرمایا لا ثناء علیک انت علی نفسک, میں تیری ثنا کا بیان کر سکتا ہوں جیسے کہ تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے. اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں اور دریا کی تہ کے اندر پڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دونوں حضرات اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے. دونوں حضرات اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور یہ خطاب حضوری ہے. کیا مطلب؟ یہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حقوق کو پیش کرے, اپنے معروضے کو, اپنی دعا کو, اپنی کمزوری کو, جو بھی حالات ہے وہ خطاب حضوری یعنی ان کے اللہ کے حضور پیش کی. یہ دونوں تو ان کے لیے عرش میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا, ان کے لیے مچھلی کے پیٹ میں بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ مکانیت سے تنزیہ کیا ہے؟ تو بولے مکانیت عرش کے اوپر بھی ان کے ساتھ اللہ تھا, مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس سے معلوم ہوا کہ وہ کسی مکان میں نہیں, وہ ہر مکان و مکانیت سے پاک ہے, وہ جہاں چاہے اس کو وہ آپ کو ہر جگہ وہی ہے. اسی لیے صوفیہ کے بعد دوسرا مسئلہ ہے وحدت الوجود کا. وحدت الوجود کا یہ اور اس کے یہ مسئلے کو بیان کرنے والے بھی ہے محی الدین شیخ اکبر محی الدین دارمی. کیا مطلب؟ کہ کوئی شے اللہ کی ذات سے خالی نہیں.
کوئی شے اللہ کی ذات سے خالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہے تو اللہ ہے۔ اس کے اوپر بڑے دنیا میں مسئلے اٹھے۔ بعض علماء جو تصوف سے دلچسپی نہیں رکھ سکتے تھے، علم تصوف سے، یا یہ سمجھے کہ ان کو درست تھا، کسی قسم کی عداوت تھی، تو ان کو اتنے فتوے تھے کہ حتیٰ کہ گمراہ بے دین ہونے کے فتوے لگا دیے اس کے اوپر۔ مگر اس کے بعد میں جب آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ رجوع ہوئے، بہت سارے خود جو ائمہ ان کے خلاف بولے تھے وہ لوگ بھی رجوع ہو کے جو ہے بولے کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محی ابن عربی اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں شمار ہے ان کا۔ بعد میں جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرمائے کہ ہمارے ہاں محی ابن عربی کا ذکر جو ہے مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ مزید ہے۔ اب بات چلتے گئی، آپ لوگوں کے سامنے میں مختصر کر دوں کہ بڑا گاڑا مسئلہ ہے، بہت عمر لگ جاتی ہے اس کو سمجھنے میں، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے پیروں کا صدقہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے وہ مسئلے کو ہمارے کو سمجھاتی ہے، اور اتنی آسانی سے شاید وحدت الوجود کو میں کسی کتاب میں نہیں دیکھا جو ہمارے بزرگوں کی جو ہے قلمی نسخے میں میرے کو ملی ہے بات کہ وحدت الوجود کی اتنی پریشانی سمجھنے کی مت نہیں ہے۔ کہ دیکھیے کاغذ ہے، کاغذ پہ آپ لکھے سید مرتضیٰ قادری خضر پاشا، لکھیے پڑھ لیے، ہاں سید مرتضیٰ قادری خضر پاشا۔ اب حروف کے اعتبار سے ہر حرف الگ ہے، سین ہے، یہ ہے، دال ہے، میم ہے، رے ہے، تے ہے، واں ہے، قاف ہے، الف ہے، دال ہے، رے ہے، یہ ہے۔ تو حروف کے ہر اعتبار سے ہر حروف علیحدہ علیحدہ ہے، تو اس کو مخلوق سمجھو۔ سیاہی کے اعتبار سے سب ایک ہی ہے، تو سیاہی کو خدا کی ذات سمجھ، حروف کو اس کی مخلوق سمجھ، اس لیے کہ اگر سیاہی نہیں ہے تو حروف کی شناخت نہیں ہوتی، سیاہی کے بغیر حروف کی شناخت نہیں ہوتی، بغیر سیاہی کے کچھ بھی لکھتے گئے تو کیا ہے کہ سادہ کاغذ ہی رہتا ہو۔ تو تمہاری شناخت کے لیے سیاہی ضروری ہے، تو جو خدا کی ذات ہے، اور سیاہی کے لیے حروف ضروری ہے کیونکہ سیاہی بغیر حروف کے بے معنی ہوتی۔ اگر سیاہی رکھی ہوئی ہے اسے کچھ لکھا نہیں گیا تو وہ سیاہی کا فائدہ کیا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے انسان کو تخلیق کیا، کیونکہ خود اپنی معرفت کا اعلان کرنے والا تھا، اسی لیے کائنات کی کسی تخلیق کو اس سے عظیم نے بولا نہیں، کیوں؟ یہ جگہ میرے رہنے کی لہذا شفل مخلوق کھاتے ہیں، کسی اور کو یہ میں اعزاز نہیں بخشوں گا، اس لیے کہ میں یہاں پہ میں رہنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے تعارف کا ذریعہ ہے۔ تو اب جب تک سیاہی ہے تو اس کا استعمال ہوتا حروف کے اوپر، اور جب حروف ہے تو پیچھے سیاہی ہے، تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے محی الدین ابن عربی فرمائے کہ وحدت الوجود، اس لیے کہ جب وہ تیرے ساتھ ہے تو تو ہے، جب تو تیرے ساتھ نہیں ہے تو تیرا وجود کہاں رہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم زد علمنا وزد اللهم اجعلنا اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا وذكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارزقنا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور العاشقين عبد الانبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين برحمتك يا رحمن